آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ہمسایہ افغانستان کی، جہاں کی گورنمنٹ ایک ایسا منصوبہ لے کے آ رہی ہے جس سے افغانستان میں ایک واضح تبدیلی رونما ہوگی اور پتھریلا اور پہاڑوں سے گھرا یہ ملک کچھ حد تک سرسبز بھی نظر آنے لگے گا۔ افغانستان کی حکومت کوش تپہ کینال کے نام سے ایک ایسی نہر نکال رہی ہے جس سے افغانستان کے ایک بڑے علاقے کو نہ صرف سیراب کیا جائے گا بلکہ اس سے ان تمام علاقوں کے لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ بلخ صوبے سے شروع ہونے والی یہ نہر فریاب تک کے تمام علاقوں کو سیراب کرے گی۔ اس منصوبے پہ کام زور و شوروں سے جاری ہے اور اب تک آدھی سے زیادہ تکمیل مکمل کی جا چکی ہے۔ شمالی افغانستان کے مکین اس منصوبے سے زیادہ فائدہ مند ہوں گے جس سے انہیں کئی بنیادی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ افغانستان کافی عرصے سے جنگ و جدل کے حالات سے الجھ رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کا انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے اور زرعی اور آبی لحاظ سے یہ خطہ مخدوم ہے۔ اس منصوبے سے نہ صرف آبی ضروریات کے فقدان پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ اور بہت سے دیگر مسائل پر کنٹرول بھی ممکن ہو سکے گا۔ بہت سے ممالک اس منصوبے پہ ابھی بھی ناخوش نظر آ رہے ہیں مگر افغان حکومت اسے اپنا بنیادی حق قرار دیتے ہوئے اپنے کام پر جاری ہیں۔ آمو دریا جو کہ سینٹرل ایشیا سے نکلنے والا دریا جسے دریائے جیجون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بہت سے ممالک اس سے مستفید ہوتے ہیں اور افغانستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ تاجکستان اور افغانستان کے درمیان حد بندی کا کام کرتا ہے۔ بلندیوں کو پار کرنے کے بعد آمو دریا شمال مغرب کی طرف مڑ جاتا ہے اور ترکمانستان کے پست ریگستانی علاقے کو پار کر کے ڈیلٹا بناتے ہوئے بحیرہ ارل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس دریا کی لمبائی تقریباً 26,000 کلومیٹر ہے اور اسی دریا کے پانی کا استعمال افغانستان اس نہر کی صورت میں کر رہا ہے۔ افغانستان اس نہر سے سیراب کر کے اپنی زمینوں میں اگنے والی فصل کو 2028 تک دنیا میں ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کینال کی تعمیر کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ پانی کی رسائی، آبیاری اور دیگر انفراسٹرکچر سے متعلق کام فیز 3 میں ممکن ہوگا۔ افغان نیشن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اس پروجیکٹ کے انچارج ہیں۔ اس منصوبے کا سارا پیسہ اپنے ہی ملک کے ٹیکس کی رقم سے لیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلوں میں اس کا تخمینہ تقریباً $500 ملین کا تھا مگر چند اور اضافی اقدامات کے پیش نظر $100 ملین کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی بیرونی امداد اور اپنے ہی افرادی قوت سے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ ایک بار نہر کے راستے کا تعین ہونے کے بعد 200 پرائیویٹ کانٹریکٹر پر مشتمل 114 مختلف شعبوں پر منحصر مختلف ٹیمیں پہلے فیز پر کام شروع کر چکی ہیں جس کا کل علاقہ تقریباً 108 کلومیٹر طویل ہے۔ 7,000 ٹرک اور مختلف مشینوں پر مشتمل لوگ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور اب وہ دوسرے فیز پر گامزن بھی ہیں جس کی کل لمبائی 177 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس نہر پر مختلف بند بھی بنائے جائیں گے جو کہ سیلابی صورتحال اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ افغانی حکومت اور عوام اس منصوبے سے پر امید ہے اور جلد عوام ترقی کے سفر کی پہلی سیڑھی پر بھی گامزن ہو جائے گی۔